السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت چل رہی ہے، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 یعنی 106 کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ محترم اسلامی بھائیو، میری یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو مجھ جیسے تھوڑا پڑھنا جانتے ہیں اور شرم اور نفس اور شیطان کی پیروی کرتے ہوئے ہم بدقسمتی سے وہ بھی نہیں پڑھتے۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا، ہمیں بار بار پڑھنے کی کوشش کرنا ہے تاکہ ہمیں اچھا پڑھنا آئے گا، اور معنی اور مفہوم کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمیں سمجھ آئے گا کہ رب ہم سے کیا فرما رہا ہے، کیا چاہتا ہے، تو ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ من آیات او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: جب ہم کوئی آیات منسوخ کرتے ہیں یا لوگوں کو بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی اور آیات لے آتے ہیں۔ اے مخاطب، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے؟ بے شک۔ تفسیر: ما ننسخ، ہم جو منسوخ فرمائیں۔ نسخ کا معنی ہے سابقہ حکم کو کسی بعد والی دلیل شرعی سے اٹھا دینا، اور یہ حقیقت میں سابقہ حکم کی مدت کی انتہا کا بیان ہوتا ہے۔ اس آیات کا شان نزول یہ ہے کہ قرآن کریم نے گزشتہ شریعتوں اور کتابوں کو منسوخ فرمایا تو کفار کو بڑی وحشت ہوئی اور انہوں نے اس پر اعتراضات کیے۔ اس پر یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ منسوخ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ناسخ بھی، دونوں عین حکمت ہے، اور ناسخ کبھی منسوخ سے زیادہ آسان اور نفع بخش ہوتا ہے، لہذا قدرت الہی پر یقین رکھنے والے کو اس میں تردد کی کوئی گنجائش نہیں۔ کائنات میں مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دن سے رات کو، گرما سے سرما کو، جوانی سے بچپن کو، بیماری سے تندرستی کو، بہار سے خزاں کو منسوخ فرماتا ہے۔ یہ تمام نسخ اور تبدیل اس کی قدرت کے دلائل ہیں، تو ایک آیات اور ایک حکم کے منسوخ ہونے میں کیا تعجب؟ نسخ حقیقت میں سابقہ حکم کی مدت کا بیان ہوتا ہے کہ وہ حکم اس مدت کے لیے تھا اور اب وہ مدت پوری ہو گئی، صرف یہ تھا کہ ہمیں وہ مدت معلوم نہ تھی اور ناسخ کے آنے سے معلوم ہو گئی۔ کفار کا اعتراض تو جہالت و ناسمجھی کی وجہ سے تھا، لیکن اہل کتاب کو تو کسی بھی صورت یہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے بہت سے احکام تو وہ بھی منسوخ مانتے ہیں، جیسے بہن بھائی کا آپس میں نکاح۔ یوں ہی یہودیوں سے پہلے ہفتہ کے دن دنیاوی کام حرام نہ تھے، ان پر حرام ہوئے۔ نیز توریت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے لیے تمام جانور حلال تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت سے حرام کر دیے گئے۔ ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے نسخ کا انکار کس طرح ممکن ہے؟ نسخ کے چند احکام۔ پہلا، جس طرح کوئی آیات دوسری آیات سے منسوخ ہوتی ہے، اسی طرح حدیث متواتر سے بھی آیات منسوخ ہوتی ہیں۔
دوسرا، کبھی صرف تلاوت منسوخ ہوتی ہے اور کبھی صرف حکم منسوخ ہوتا ہے، اور کبھی تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہوتے ہیں۔ بحقی شریف میں ہے کہ ایک انصاری صحابی رات کو تہجد کے لیے اٹھے اور سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت ہمیشہ پڑھا کرتے تھے اس کو پڑھنا چاہا، لیکن وہ بالکل یاد نہ آئی اور سوائے بسم اللہ کے کچھ نہ پڑھ سکے۔ صبح کو دوسرے اصحاب سے اس کا ذکر کیا گیا تو ان حضرات نے فرمایا ہمارا بھی یہی حال ہے، وہ صورت ہمیں بھی یاد تھی اور اب ہمارے حافظہ میں بھی نہ رہی۔ سب نے بارگاہ رسالت میں واقعہ عرض کیا تو حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج رات وہ صورت اٹھا لی گئی، اس کے حکم تلاوت دونوں منسوخ ہوئے۔ جن کاغذوں پر وہ لکھی گئی تھی ان پر نقش تک باقی نہ رہے۔ اللہ اکبر۔ نأتی بخیر، ہم بہتر لے آئیں گے۔ فرمایا کہ ہم کسی آیات کو منسوخ فرما دیں یا بھلا دیں تو اس کی جگہ زیادہ آسان اور زیادہ ثواب والا یا کم از کم پہلے والے حکم کے برابر حکم لے آئیں گے۔ پہلے سے زیادہ سہولت والے کی مثال ہے جیسے پہلے 10 گنا تک کے لشکر سے جہاد کا حکم تھا، پھر صرف 2 گنا تک کے لشکر سے جہاد میں ڈٹے رہنے کا حکم نازل ہوا۔ زیادہ ثواب کی مثال ہے جیسے پہلے ایک قول کے مطابق روزے کی طاقت رکھنے والے کو بھی فدیہ دینے کی اجازت تھی، لیکن بعد میں اس پر روزے کا حکم ہی متعین کر دیا جو فدیہ سے زیادہ ثواب والا حکم ہے۔ سہولت میں برابر کے حکم کی مثال ہے جیسے بیت المقدس سے پھر کر خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا، حالانکہ دونوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے میں برابر درجے کی سہولت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ مالک و مولا سے دعا ہے مالک و مولا ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید معنی اور مفہوم کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو میں نے پڑھا، الہ العالمین قرآن کی تلاوت کی سہون قصدن لفظاً معنی جو بھی غلطیاں اور خامیاں لفظ سے ہیں اسے معاف فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین میرے دادا جان، دادی جان، نانا جان، نانی جان کی مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ دن کے اجالے میں، رات کی تاریکیوں میں جو ہم سے گناہ ہوئے ہیں مولا تو ان کو بہتر جانتا ہے، ان تمام گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں مولا ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین دنیا میں جب تک رکھ ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھ، دنیا سے جب بھی اٹھا مولا ایمان کی سلامتی کے ساتھ اٹھا۔ یا الہ العالمین ہم تیرے گنہگار بندے ہیں مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہم توبہ کرتے ہیں مولا ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین میرے دادا جان سید ریاض الدین، میری دادی جان سیدہ قدرتن سیدہ انوری بیوی، میرے پردادا حضرت سید صدر الدین اور میری پردادی حضرت سیدہ قدرتن بیوی کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کر مولا ان سب کو بلا حساب کتاب بخش دے۔ الہ العالمین ان کے ماں باپ اور بھائی بہن، عزیز و اقارب، بیٹا اور بیٹی جو بھی فوت ہوئے ہیں میرے مولا، میرے نانا جان حضرت سید انور علی اور میری نانی جان مومنہ بیوی کی روح کو ان تمام چیزوں کو ثواب سال کرتا ہوں، اسے قبول فرما۔ الہ العالمین ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کر الہ العالمین انہیں بلا حساب کتاب بخش دے۔ یا الہ العالمین ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین
ہماری ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت فرما یا الہ العالمین۔ ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار اور عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بنا۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری ہر بے کس و مجبور کی۔ اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔